بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت نون لیگ کی سینئر قیادت لندن میں جمع ہے اور وہاں پر وہ نواز شریف کے ساتھ عمران خان کے خلاف پلاننگ بنا رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی ساری کوششیں ناکام ہو چکی، کیونکہ جتنے بھی محکمے تھے، جتنے بھی بیوروکریسی کے بڑے ٹاپ کے افراد تھے، ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی کیس ثابت نہیں ہو سکا، اور عوام کی اکثریت تقریباً 80% عوام اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اس صورتحال میں ناکامی کے بعد نون لیگ اب انگلینڈ میں لندن میں جمع ہوئے ہیں سارے، وہاں پہ ایک بھگوڑا حمزہ شہباز وہ بھی وہاں پہنچ گیا ہے، اور دیکھیں وہاں پہ کتنی عجیب بات وہ کرتا ہے بندہ، یہاں سے بھاگ کر رات کے اندھیرے میں گیا اور وہاں جا کر بولتا ہے کہ ہم بھاگنے والے نہیں اور عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے، حالانکہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ میرا نام شوق سے ECL میں ڈال دیں، کیونکہ میں نے تو ملک سے باہر جانا ہی نہیں ہے، میرا مرنا اور جینا اس ملک کے ساتھ ہے۔ اور ناظرین، جب ان کی حکومت تھی، حکومت کے 3.5-4 سالوں میں وہ جب ان کو ضرورت پڑی، جب باہر دورے بہت کم دورے کیے انہوں نے، سعودی عربیہ، دبئی، اس طرح کے، اور چائنا، یہی دورے کیے انہوں نے 3.5-4 سالوں میں، تو انہوں نے کہا میرا مرنا جینا یہاں پہ ہے۔ اب دیکھیں جب ان کی حکومت ختم کی گئی تو نواز شریف کی طرح وہ بھاگنے کی بجائے وہ عوام کے پاس آئے، وہ بھگوڑے نہیں بنے، وہ عوام کے پاس آئے اور عوام نے اس بات کی قدر کی اور ان کا ساتھ دیا۔ تو ناظرین، لندن میں پلان کیا بن رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اب ان کو الیکشن کمیشن سے نااہل کروانے کا فیصلہ کیا انہوں نے، اور وہاں پر جا کر جو ان کے جاوید لطیف ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ جی اب عمران خان کے اوپر سے طاقتور حلقوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اس لیے اب ان کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے بالکل خلاف ہے۔ الیکشن کمشنر جو ہے وہ تو ہے ہی نون لیگ کا بندہ، وہ سارے فیصلے نون لیگ کے حق میں کرتا ہے، کوئی بھی فیصلہ اس نے تحریک انصاف کے لیے انصاف پر مبنی نہیں کیا، یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کے نوٹیفیکیشن بھی بڑی لے دے کے بعد اس نے جاری کیے تھے۔ تو اب ناظرین، یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے وہاں سے کہ الیکشن کمشنر ڈائریکٹ نواز شریف سے ہدایات لے رہا ہے اور ان کی خواہشات کے مطابق اب دیکھیں جو PTI کے سرکردہ لیڈر ہیں ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں FIA نے تحقیقات کرنے کے لیے، جو فنڈنگ کا کیس ہے، ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، یہ بھی ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے اصل میں PTI کو توڑنے کے لیے۔ پہلے جب انہوں نے PTI کے سرکردہ لیڈروں کو آفر کی، اسد عمر صاحب یہ بات بتا چکے ہیں کہ تحریک جب ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کی گئی تو اس سے پہلے کس طرح سے ان کو آفر کی گئی کہ آپ عمران خان کو اگر چھوڑ دیں تو آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، لیکن وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ عمران خان کے بغیر کوئی PTI کا وجود ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ PTI کا نام ہے عمران خان اور عمران خان کا نام ہے PTI، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو اگر آپ مائنس کریں گے تحریک انصاف سے تو تحریک انصاف صفر ہو جائے گی، تو یہ لوگ ڈٹے رہے اس کے اوپر۔ بہرحال اب اس میں ناکامی کے بعد انہوں نے نیا ایک طریقہ نکالا ہے پریشرائز کرنے کے لیے ٹاپ کی لیڈرشپ کو، ان کو نوٹسز جاری کیے ہیں، آپ پیش ہوں، کسی کو 17 کی ڈیٹ دی ہے، کسی کو 23 کی ڈیٹ دی ہے، عمران خان صاحب کو بھی طلب کر لیا ہے انہوں نے۔ ناظرین، اصل میں یہ فنڈز کی تحقیقات سے زیادہ یہ ان کو پریشرائز کریں گے کہ آپ تحریک انصاف کو چھوڑیں، عمران خان کو مائنس کریں، کیونکہ دشمنی ناظرین صرف عمران خان سے ہے، کیونکہ اس بندے نے سٹینڈ لیا ہے جو، اور ساری پارٹی پھر ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو سب سے دلیر اور سٹینڈ لینے والا انسان جو ہے وہ عمران خان ہے۔ 26 سال ہو گئے ناظرین تحریک انصاف کو بنے ہوئے، جو عمران خان کا بیانیہ پہلے دن تھا آج بھی ان کا بیانیہ وہی ہے، وہ اپنے بیانیے پر ڈٹ کے کھڑے ہیں، احتساب کا بیانیہ، انصاف کا بیانیہ،
غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون کا بیانیہ، آج بھی انہوں نے بیانیہ چینج نہیں کیا، جیسا کہ نون لیگ تو ان کا اول تو بیانیہ ہے ہی نہیں کوئی، صرف مال بناؤ بیانیہ ہے ان کا، حکومت میں آؤ مال بناؤ باہر جاؤ، یہ بیانیہ ہے ان کا۔ تو پہلے ووٹ کو عزت دو، وہاں سے پھر نوٹ کو عزت دو، اور اب پتہ نہیں بوٹ پالش کو عزت دو، اور پتہ نہیں کس کس کو عزت دو، یہ سارے بیانیے ان کے تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے نون لیگ آج اس حالت پر پہنچ گئی ہے کہ بالکل سکڑ کر ایک صوبے کے بھی ایک حصے کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے۔ تو ناظرین اصلی پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، تو انہوں نے اب الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو نااہل کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ بہت ہی مشکل نہیں بلکہ ناممکن کام ہے، کیونکہ ذرائع کہہ رہے ہیں، یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اگر عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا کسی بھی بہانے سے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ جو کر لیا ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے، تو اگر نااہل کیا گیا ان کو، تو ملک میں جو خون خرابہ ہوگا، جو خون ریزی اور فسادات ہوں گے اس ملک میں، وہ ان لوگوں کے ذہن میں آ چکے ہیں۔ تو اب انہوں نے نااہلی کے ساتھ ایک دوسرا آپشن بھی اپنے زیر غور رکھا ہے، اور وہ بڑا ہی خطرناک ہے کہ عمران خان کو غدار ڈکلیئر کر کے ان کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ تو ناظرین اس طرح کی بھی، یعنی کہ کسی بھی حد تک یہ گر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، صرف اور صرف عمران خان کو ہٹانے کے لیے۔ ناظرین عام آدمی، ایک جو عام پاکستانی ہے، وہ بھی جب یہ سوچتا ہے کہ ساری پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں صرف ایک بندے کے خلاف، اس کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں، تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر کوئی تو بات ہے کہ یہ ساری پارٹی ایک بندے کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں، اس کو جان سے مارنے تک کے درپے ہو گئی ہیں۔ لیکن ناظرین اس موقع پر چائنا اور سعودی عربیہ وہ کھل کر سامنے اب آ گئے ہیں۔ انہوں نے ہمارے طاقتور حلقوں کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی مہم کو قبول نہیں کریں گے جو عمران خان کو اس طرح سے سائیڈ لائن کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی، یعنی کہ ان کو نااہل یا ان کو غدار قرار دے کر ان کو پھانسی کی سزا دلوائی جائے، اس طرح سے ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اب وہ لوگ بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ناظرین اصل میں وجہ کیا ہے کہ چائنا اور سعودی عربیہ کیوں اس میں آئے ہیں دوبارہ سے؟ وہ اس لیے کہ چائنا کے اور سعودی عربیہ کے مفادات، یہ ایک بلاک بننے جا رہا تھا، اور پاکستان میں خاص طور پر جو چائنا کا سی پیک ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کو پاکستان میں پرو امریکن گورنمنٹ نہیں چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی حکومت پرو امریکن ہوئی تو چائنا کے مفادات یہاں پر خطرے میں ہوں گے، امریکہ یہاں آئے گا، یہاں پر اڈے بنائے گا، اور چائنا کے لیے خطرہ پیدا ہوگا۔ چائنا کی دفاع کے لیے ایک طرف سے تائیوان میں امریکہ نے اس کے ساتھ جنگ چھیڑ دی ہے، دوسری طرف سے پاکستان اس کے لیے غیر محفوظ ہو جائے گا۔ تو چائنا کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر عمران خان کے علاوہ کوئی دوسرا حکمران آئے، اس لیے اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور طاقتور حلقوں کو انہوں نے پیغام دے دیا ہے، اور ان کی لابیز نے بھی کام شروع کر دیا ہے، سعودی عربیہ کی لابی نے بھی کام شروع کر دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ وہ نہیں ہونے دیں گے اس ملک میں جس میں عمران خان کی جان کو خطرہ ہو۔ فیلڈ میں مقابلہ کریں، آپ سیاست میں مقابلہ کریں، الیکشن کروائیں، آپ دیکھیں اگر عوام جس کو بھی منتخب کرتی ہے اس کو آنے دیں، اس کو حکومت کرنے دیں، لیکن اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ٹیکنیکل بیسس پر آپ ان کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے استعمال کریں گے، وہ قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ناظرین نواز شریف صاحب ماضی میں جب عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، تو نواز شریف سے کہتے تھے کہ بھئی ایک آدمی کو کیا اختیار ہے کہ وہ 22 کروڑ کے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ کرے؟ ایک آدمی کو اختیار تو ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ مجھے کیسے نااہل قرار دے سکتا ہے؟ میں تو 22 کروڑ کا وزیر اعظم ہوں۔ تو اس طرح اب یہ پھر کیسے سوچ رہے ہیں کہ ایک الیکشن کمشنر عمران خان کو نااہل قرار دے؟ یہ کیسے پھر آپ سوچ رہے ہیں؟ تو ناظرین جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان کا کوئی بیانیہ نہیں، کوئی نظریہ نہیں پی ڈی ایم جماعتوں کا، صرف ان کا ایک ہی نظریہ ہے کہ حکومت حاصل کریں، اپنے کیسز ختم کریں، لوٹ مار کریں اور ملک سے باہر چلے جائیں۔ جیسے دیکھیں حمزہ اب کیوں باہر گیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ وجہ کیا ہوئی اس کے پیچھے۔ کیونکہ اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جے آئی ٹی بنائی جائے گی 25 مئی کے دن ظلم کرنے والوں کے خلاف،
پولیس والے ہوں چاہے کوئی بھی ہوں۔ ناظرین یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر پاکستانی جانتا ہے کہ پولیس محکمہ ہے جو کہ کسی کے زیر اثر کام کرتا ہے۔ وزیر داخلہ ہو یا چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو، وہاں سے ہدایات آتی ہیں تو پولیس والے ایکشن لیتے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ کیا کیا ہے کہ جی آئی ٹی بنائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تہ تک جائیں گے کہ کنہوں نے یہ آرڈر دیے، کنہوں نے 25 مئی کو ظلم کروایا۔ جب پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی کال دی تھی تو اس پہ آنسو گیس کے شیل کس نے برسائے؟ راوی کے پل کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکن کو کس نے دھکا دیا اور وہ کارکن شہید ہو گیا، وہاں پر اس کو جان سے چلا گیا۔ یہ سارے ظلم جنہوں نے کیے ہیں اس کی تہ تک پہنچنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں رانا ثناء اللہ اور جو ایک رانا ثناء اللہ کے علاوہ حمزہ شہباز شریف اور عطا تارڑ، یہ 4 شخصیات کا نام لیا انہوں نے کہ یہ ملوث ہیں اس میں۔ اور جب ہم ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوگی، تحقیقات ہوگی، اور اگر انہوں نے تعاون نہ کیا تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، پنجاب میں داخلے کے اوپر گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیونکہ پی ٹی ایم کی جماعتوں نے یا نون لیگ کہہ لیں، انہوں نے چونکہ ان کو نوٹسز بھیجے ہیں غیر قانونی طور پر، کیونکہ جس وقت یہ فنڈنگ ہوئی تھی وہ 11 اور 12 کا ٹائم تھا، 2011-2012۔ اس وقت تو پی ٹی آئی پاور میں نہیں تھی، ان کے پاس اختیارات ہی نہیں تھے، اور ایف آئی اے کیسے اس کی تحقیقات کر سکتا ہے؟ لیکن صرف اور صرف اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے تاکہ عمران خان کو چھوڑے، اس کا حل انہوں نے کیا۔ لیکن یہ حل نہیں ہے ناظرین، یہ تو وقت کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا 25 مئی کو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بھائیوں کے اوپر جس طرح سے لاٹھی چارج کیا گیا، جس طرح سے ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، گھروں کی دیواریں پھلانگ کر جس طرح چادر اور چار دیواری کا تحفظ پامال کیا گیا، ان کو ضرور کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن، جس میں رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اور نواز شریف کے ڈائریکٹ انوالو ملوث ہیں اس کے اندر، ان کو بھی کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے، اور آنے والے چند دنوں میں یہ کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین یہ بہت ضروری ہے کہ اس ملک کو ابھی تک صرف باتوں سے ہی بہلایا گیا عوام کو، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اب کرنے کا ٹائم ہے، کر کے دکھانا پڑے گا عوام کو، اب ثابت کرنا پڑے گا ان حکمرانوں کو، تحریک انصاف کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ حقیقی معنوں میں انصاف چاہتی ہے، اور غریب کے لیے اور امیر کے لیے برابر کا انصاف ہونا چاہیے۔ اس وقت یہی حل ہے ناظرین، بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال، سیاسی افراتفری کو ختم کرنے کا صرف واحد راستہ ہے کہ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروائے جائیں، اور عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ جس کو چاہتے ہیں اپنا حکمران اس کو وہ منتخب کریں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں کچھ مزید معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔